بی بی کی عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے. جس کے صدقے میں جنت ملتی ہو زمین پہ، آج اگر کوئی ولایت علی کا معتقد ہے تو اس بی بی کی قربانیوں کی وجہ سے. اگر بی بی خاموش بیٹھی رہتی کسے پتہ چلتا حق کیا تھا باطل؟ راہ خدا میں، ولایت کے راہ میں، امامت اور ولایت کے راستے میں جہاد کرنے والی سب سے پہلی مخدرہ کا نام فاطمہ، کہ دفاع ولایت کے لیے کھڑی ہو گئی بی بی. اور جب پوچھا گیا کہ کیا بات ہے، یہ جو ابن ابی الحدید معتزلی نے اپنے استاد سے سوال کیا، کہا کیا بات ہے، جب بی بی نے مطالبہ کیا تھا فدق کا کیوں نہیں دیا گیا فدق؟ کہا کہ نہیں، معاملہ فدق کا نہیں تھا. اگر فدق کا معاملہ ہوتا تو وہ حل کر لیتے، ویسے ہی بی بی سے کہہ دیتے حسنین کا صدقہ دے دیتی. مسئلہ فدق کا نہیں تھا. اس نے کہا پھر مسئلہ کیا تھا؟ جلدی سے اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. اس نے ایک اپنے شاگرد کو استاد نے واقعہ سنایا، کہا کہ ایک کلاس میں کچھ بچے بیٹھے تھے، استاد نے ایک بچے سے کہا کہو الف. 5 برس کا 6 برس کا بچہ تھا، اس نے الف نہیں کہا. استاد نے دوبارہ کہا، جب تیسری مرتبہ کہا نا الف اور بچے نے جواب نہیں دیا تو اس نے تھپڑ مارا، کہا کہ تمہیں الف تک نہیں آتا، اتنے نالائق. آگے بڑھ گیا. ساتھ والے نے کہا کہ کیا بات ہے، واقعا تم اتنے ہی نالائق ہو، اتنے دنوں سے استاد سکھا رہا ہے الف بے، تمہیں الف ہی یاد نہیں ہوا؟ اس نے کہا نہیں، الف بھی یاد ہے، بے بھی یاد ہے، تے بھی، سے بھی، جیم ہے، خے، سارا یاد ہے، یہ تک سب یاد نہیں پہنچے. سارے مجمع کی توجہ چاہوں گا. کہا الف سے لے کے دال زال تک یاد ہے لیکن یہ تک سب یاد نہیں ہے. اگر میں کہتا نا الف تو وہ یہ تک مارتا ہوا لے کے جاتا. اس نے کہنا تھا یہ تک چل. میں نے کہا الف ہی نہیں کہوں گا تاکہ نہ بے کی نوبت آئے نہ یہ کی. پتہ نہیں واضح ہوئی نہیں بات؟ واضح ہوئی. اس نے کہا کہ تجھے سمجھ نہیں آیا. ابن ابی الحدید معتزلی استاد نے کہا کہ تجھے سمجھ نہیں آیا، بی بی نے فدق نہیں مانگا تھا، فدق ابتدا تھی، فدق الف تھا، خلافت یہ کا سلسلہ رکنے والا نہیں تھا. بی بی وہاں حق و باطل کی پہچان کرانے آئی تھی. سب سے بڑی مجاہدہ راہ خدا میں جہاد کرنے، ولایت کے راہ میں سب سے بڑی ولایت و امامت کا دفاع کرنے والی بی بی کی عظمت آج سننے آئے ہیں آپ. جہاں پہ مرد خاموش ہو کے بیٹھ گئے تھے، حکومت سے ٹکر کوئی نہیں لیا کرتا. آج ولایت کا دھم بھرنے والوں سے ایک سوال کروں گا، پاکستان میں حالات دیکھ لیں. جب حکومت اور جب بڑے پیمانے پہ کام ہونے لگے تو اکثر لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، جبکہ پاکستان میں اتنی بڑی ہماری آبادی، اس زمانے کے بہت سے لوگ خاموش ہو گئے. یہ مت سیکھیے گا، کبھی بھی ظالم سے، ظلم سے یہ خاموش ہونا مت سیکھیے گا. خاموشی نیم رضا ہے، ظلم پہ خاموش رہنا نیم رضا ہے. جناب ابو ذر مزاج بنے، جناب سلمان مزاج بنے، عمار مزاج بنے. جو چند افراد کھڑے رہے امیر المومنین کے ساتھ وہ یہی افراد تھے، باقی سب کہا نہیں حکومت سے ہم لوگ ٹکر نہیں لے سکتے، خاموش ہو گئے. یہ نہیں تھا کہ جانتے نہیں تھے، جانتے بھی تھے، مانتے بھی تھے کہ حق ان کے ساتھ ہے لیکن حکومتوں کے مقابلے میں نہیں آ سکتے. لیکن میری لاکھوں روح قربان ان بوڑھے صحابہ پہ کہ جناب سلمان، ابو ذر بوڑھے افراد تھے، جوان نہیں تھے. کہ ایک درجے کا میں ہمیشہ فرق پیش کیا کرتا ہوں، ایک درجے کا فرق ہے جناب سلمان ابو ذر میں. جناب سلمان کے پاس 10 کے 10 درجے، جناب ابو ذر کے پاس ایک درجہ کم، ایک درجہ کم. وہ کیوں؟ کہا کیونکہ انہوں نے تلوار نکال لی تھی. جب مولا مشکل کشا کے گلے میں رسی ڈالی گئی تو انہوں نے تلوار نکالی. جناب سلمان نے تلوار نہیں نکالی، ہاتھ رکھا تھا. ضائع ہو گیا جملہ. انہوں نے ہاتھ رکھا تھا، توجہ جاؤں گا سارے مجمع کی. انہوں نے ہاتھ رکھا تھا، تلوار نہیں نکالی. جناب ابو ذر نے تلوار نکال لی تھی، درجہ گر گیا. جناب سلمان نے تلوار نہیں نکالی، درجہ بڑھ گیا. اب پہنچ گئے سارے. جناب ابو ذر نے تلوار نکالی کہ ایک درجہ گر گیا. سلمان نے تلوار نہیں نکالی، رتبہ بڑھ گیا. کہا کیسے؟ کہا علی سے زیادہ شجاع کوئی نہیں. جب میرے مولا نے تلوار نہیں نکالی تو میں کیوں نکالوں؟ کہ جب مولا سے زیادہ کوئی شجاع نہیں ہے، مولا خاموش ہے، کوئی حکمت ضرور ہے، لیکن ہاتھ تلوار پہ تھا. جیسے مولا کا اشارہ ملے گا، جب اشارہ ملے بس بھئی اشارے کے انتظار میں رہیے گا.
آج بھی مرحب وقت کو معلوم نہیں ہے شاید. مرحب کون تھا؟ یہودی. غور سے سنیے گا، شاعر نے بڑی محنت کر کے. مرحب وقت کو معلوم نہیں ہے شاید، آخری حیدر کرار ابھی باقی ہے. آخری حیدر کرار ابھی باقی ہے. بس اشارے کے منتظر رہیے گا کہ کسی امام کے قدموں میں اپنی جان دینے کے لیے تیار رہیں ہمیشہ. اگر مانگیں تو خود گلا کاٹ کے رکھ دیں. جیسے جناب حبیب نے کہا تھا کہ آقا زادی اگر آپ کہیں نا تو سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں پھینک دوں گا. صرف اشارہ ملے کہ علی کی بیٹی نے کہا ہے. یہ ہے عصمت اور یہ ہے ایمان. بس اس طرح سے اپنے آپ کو تیار رکھیں.